غم نہ کر رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، غم نہ کر رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ایمان لمن لا امانة له ولا صلاة له ولا زکاة له۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس درس میں آپ کے سامنے جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے امانت داری کی اہمیت۔ آج معاشرے کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ امانت داری کے حساب سے، امانت داری کے لحاظ سے بہت پیچھے نہ بتا رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو میں نے آپ کے سامنے آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے حاضر ہوا ہوں ایک مقصد ہے۔ کل میں نے اپنی ایک ویڈیو جس کا عنوان یہ تھا کہ سلمان ندوی نے ایک عظیم صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی، میں نے ان کا جواب دیا تو اس کمنٹ میں ہمارے بہت سے بھائی نے یہ عرض کیا کہ آپ اپنی کوئی ایسی ویڈیو آڈیو کے ذریعے اپلوڈ کیجیے کسی بھی ٹاپک کے اوپر۔ تو میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ تو میں اپنے بھائی کے باتوں کا احترام کرتے ہوئے آج میں آپ کے سامنے آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے حاضر ہوا ہوں۔ بھائی، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ سبھی لوگوں سے، کہ آپ لوگ میرے اس چینل اسلامی پیغام کو، جو لوگ ابھی تک سبسکرائب نہ کیے ہوں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں وہ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آئیے اب میں اپنے ٹاپک پر چلتا ہوں۔ اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے: انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال۔ اے میرے بندو، ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر نازل کیا۔ ان يحملنها واشفقن منها، مگر سب نے انکار کر دیا کہ ہم اس بوجھ کو نہیں اٹھا پائیں گے۔ اے اللہ، آسمان بھی انکار کر دیا، اللہ میں اس بوجھ کو نہیں اٹھا پاؤں گا۔ زمین بھی انکار کر گئی اور پہاڑ بھی انکار کر گیا کہ اللہ میں اس بوجھ کو نہیں اٹھا پاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، مگر انسان اس کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا، انسان اسے اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اللہ فرماتا کہ یقیناً انسان بڑا ظالم اور نادان تھا، انسان بہت ہی نادان تھا، اس کو اٹھا لیا۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں حدیث کے اندر: لا ایمان لمن لا امانة له ولا صلاة له ولا زکاة له، یعنی جو امانت دار نہیں ہے، جو انسان، جو آدمی امانت دار نہیں ہے، جس کے اندر یہ امانت داری کا ثبوت نہ ملتا ہو، اس کے ایمان
نماز روزہ زکوٰۃ کا بھی کوئی اعتبار نہیں. اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنا تو بہت آسان ہے. اپنے آپ کو ایک مومن کہنا، اپنے آپ کو ایک نمازی کہنا، اپنے آپ کو ایک روزے دار کہنا، ایک ہی صدقہ و خیرات کرنے والا مسلمان کہنا، یہ تو زبان سے بہت ہی آسان ہے کہ ہم جو بھی چاہیں کہہ دیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم مومن ہیں، ہم حاضی ہیں. لیکن اسلام اور ایمان کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو سچائی و صداقت کے ساتھ گزارنا بہت ہی کٹھن ہے، بہت مشکل ہے میرے بھائیوں. جو آدمی اپنی زندگی کو صداقت کے ساتھ نبھا لے، جنت اس پر لازم ہو جاتی ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ امانت امن سے ہے، جس کے معنی بے خوف اور نڈر کے. ایسی صفت، ایسی خوبی اختیار کرنے والے کو امانت دار اور ادائیگی کی صفت کو امانت داری کی. اس کی مثال یوں سمجھ لو، کسی کی کوئی بھی چیز اگر تمہارے پاس رکھی تو اس کے مانگنے پر چوکا تو دے دو، یہی امانت ہے. اگر کسی کا حق تم پر ہے تو اسے ادا کر دو، یہی امانت ہے. اگر کسی کا راز، کسی کا کوئی بات، کوئی بھید معلوم ہو تو اس کے راز کو پوشیدہ رکھو، چھپا کر رکھو، یہی امانت ہے. یہ امانت کی پہچان میں آپ کو بتلا رہا ہوں. پورے ارکان و شرائط کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بھی ایک امانت ہے. پورے آداب و شرائط کے ساتھ روزہ رکھنا یہی امانت ہے. پورے آداب و شرائط کے ساتھ وضو اور غسل کرنا یہ بھی ایک امانت ہے. محترم سامعین کرام، امانت دار آدمی کی دین و دنیا میں بڑی قدر ہوتی ہے. اس کے بعد کا لوگ اعتبار کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ فلاں آدمی کے اندر امانت داری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، فلاں آدمی بہت سچا ہے. لوگ اس کے بعد پر اعتبار کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، جو لفظ نکالتا ہے درست ہے، صحیح. میرے ساتھیوں، ذرا غور کرو، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے مکہ والوں کی طرف سے امین کا خطاب ملا. کیوں ملا میرے ساتھیوں؟ ذرا غور کرو. آخر آج کے اس معاشرے کے اندر ایک مسلمان کو امین کا خطاب کیوں نہیں مل رہا ہے؟ آج مسلمانوں کو گری ہوئی نظروں سے کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ آج مسلمانوں کو بے ایمان کیوں کہا جا رہا ہے؟ ذرا غور کرو میرے بھائیوں. اللہ کے نبی کو ابھی نبوت نہیں ملی ہے. اللہ کے نبی ابھی نبوت سے سرفراز نہیں کیے گئے ہیں، لیکن مکہ والوں کی طرف سے اللہ کے نبی کو امین کا خطاب مل رہا ہے. لوگ امین کہہ کر پکار رہے ہیں. وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی شخص جب آپ کے پاس اپنی کوئی چیز بطور امانت کے طور پر رکھتا تھا تو اللہ کے نبی اس چیز کو بڑی حفاظت کے ساتھ رکھتے تھے. اور جب وہ آدمی اپنے مال کو، اپنے چیز کو اللہ کے نبی کے پاس آ کر واپس لینے کے لیے کہتا کہ اللہ کے نبی مجھے میرا چیز واپس کر دو، تو اللہ کے نبی اس کی چیز کو، اس کی امانت کو فوراً واپس کر دیتے تھے. فوراً، کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے تھے. ہمارے اور آپ کی طرح نہیں کہ کوئی آدمی اپنا کوئی مال کچھ دنوں کے لیے دے دے، 1 سال 2 سال ہم اس کو رکھے رہتے ہیں. جب آدمی اپنے مال کو لینے کے لیے آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ کا مال کہاں ہے؟ آپ تو اپنا مال کبھی کا لے کے چلے گئے. دینے سے ہچکچاہٹ محسوس کرتے، بے ایمانی کر لیتے. لیکن نبی کے اندر یہ چیز نہیں تھی. یہ رسولوں کی خاص صفت ہے. تمام رسولوں نے اپنی اپنی امتوں سے یہی کہا، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. سارے رسولوں نے اپنے اپنے امتوں سے یہی ایک چیز کہا، انی لکم رسول امین. آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، آپ کو کئی ایسے مقام پر یہ آیت ملے گی، انی لکم رسول امین. تو ہمیں اپنے اندر امانت داری کا ثبوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اپنے اندر امانت لانے کی،
امانت سے زندگی گزارنے کی لگن اور ایک جذبہ پیدا کرنا ہے، ورنہ آپ جانتے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ امانت داری جو زندگی نہیں گزارتی ہے، آئیے اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت اصفع بن مانع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 قسم کے دوزخی جہنمی ایسے ہیں جو دوسرے دوزخیوں کو تکلیف پہنچائیں گے۔ کب؟ قیامت کے دن۔ تو دوزخی آپس میں کہیں گے ان کمبختوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم تکلیفوں میں ہیں، ہم مصیبتوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ہم لوگ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان 4 میں سے سب سے پہلا شخص وہ ہوگا جس پر آگ کے انگارے کی صندوق لٹکی رہے گی، اور دوسرا وہ شخص ہوگا جو اپنی ہتھیلیاں گھسیٹتا پھرے گا، تیسرا وہ شخص ہوگا جس کے منہ سے خون اور پیپ بہنا ہوگا، چوتھا وہ شخص ہوگا جو لوگوں کا گوشت کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان 4 کی غلطیاں کیا ہوگی، گناہ کیا ہوگا؟ آئیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلا وہ شخص جس کے گلے میں آگ کے انگارے کی صندوق ہوگی، اس کا جرم یہ تھا، اس کا گناہ یہ تھا کہ یہ کمینہ جب مرا تھا اس کے گردن پر لوگوں کا مال تھا، یہ بیماری کر لیا تھا۔ جب کوئی آدمی اس کے پاس اپنی کوئی چیزیں بطور امانت کے طور پر رکھتا تھا، کچھ دنوں کے بعد جب وہ آپ بھی اپنی چیز کو لینے کے لیے واپس آتا تو یہ پانی پی جاتا تھا، یہ صاف کہہ دیتا کہ تمہارا سامان میرے پاس نہیں ہے، بیمانی کر لیتا تھا۔ میرے ساتھ ذرا غور کرو، آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جب ان کا جنازہ اٹھتا ہے تو ان کی سروں پر لاکھوں روپے قرضے ہوتے ہیں، ان کی سروں پر ایک دوسرے کا معاملہ ہوتا ہے، کبھی کسی کا زمین بیمانی کر کے ہم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں سن لو، جب تک وہ آدمی تمہیں معاف نہیں کرے گا، اللہ تمہیں معاف کرنے والا نہیں ہے۔ قیامت کے دن تمہارے گلے پہ آگ کے انگارے کی صندوق لٹکی ہوگی، ورنہ اس غلطی سے آپ باز آ جائیں گے۔ اور دوسرا وہ شخص جو اتیڑیا گھسیٹتا پھرے گا، اس کا جرم، اس کا خطا یہ تھا کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا۔ تیسرا وہ شخص جس کے منہ سے خون اور پیپ بہ رہا تھا، اس کا جرم یہ تھا کہ وہ لوگوں کی بری باتوں کو سن کر ایسے لذتیں حاصل کرتا، ایسے مزے حاصل کرتا تھا جیسے لوگ اپنی بیوی سے لذت حاصل کرتے ہیں۔ آج یہ بھی معاشرے کے اندر بہت عام ہو چکا ہے، نوجوانوں کے اندر یہ برائی بہت عام ہو چکی ہے، جیسے کسی نوجوان لڑکی کو دیکھتے ہیں ان سے لذتیں حاصل کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھا وہ شخص جو لوگوں کا گوشت کھاتا ہے، چغل خور۔ دنیا کے اندر چغل خوری کیا کرتا ہے؟ ایک دوسرے کا برائی کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو امانت دار بنائے اور ان ساری بری چیزوں سے بچائے، کیونکہ اگر کوئی آدمی امانت داری سے زندگی نہیں گزارتا ہے تو قیامت کے دن اس کے بارے میں اس سے حساب لیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، امانت داری کا نبھانا یہ ایمان کا کام ہے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال سورہ نمبر 8 پارہ نمبر 9 آیت نمبر 27 کے اندر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ یعنی اے ایمان والو، یہاں اللہ رب العالمین ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے، ایمان والوں سے بات کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ سے اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، بےمانی نہ کرو۔ میرے ساتھیوں، اللہ اور اس کے رسول سے بےمانی کرنے کا مطلب کیا ہے؟
یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں نازل کی ہے اس میں کمی بیسی نہ کرو. رسول نے جو جو چیزیں ہمیں جس طریقے پر عمل کرنے کا راستہ بتلایا ہے, جس طریقے پہ ہمیں چلنے کا طریقہ بتلایا ہے, اس طریقے پر کمی بیسی نہ کرو. یا اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرنے کا مطلب ہے. اللہ فرماتا ہے وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور آپس کی امانتوں میں جان بوجھ کر بےایمانی نہ کرو. میرے بھائیوں, اللہ منع کر رہا ہے کہ تم آپس کی امانتوں میں بےایمانی مت کرو, خیانت مت کرو. لیکن آج دیکھا جا رہا ہے لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ جلتے ہیں اور اس کی امانت میں خیانت کرتے ہیں. جب کوئی آدمی سے کوئی مشورہ لینے جاتا ہے تو اس کو غلط مشورہ دے دیتے ہیں, اس کو گڑھے میں ڈال دیتے ہیں. میرے ساتھیوں, یہ سچا مشورہ دینا بھی ایک آدمی کی جو ہے امانت داری ہے. اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو سچا مشورہ دیتا ہے, صحیح مشورہ دیتا ہے, درست مشورہ دیتا ہے, تو یہ بھی ایک امانت داری کا ثبوت نبھا رہا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی کے پاس حضرت فاطمہ بنت قیس مشورہ کرنے آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نکاح کے لیے 2 آدمی خواہش مند ہیں, ایک ابو جہل اور دوسرا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا یہ دونوں تمہارے لیے مناسب نہیں ہیں. ذرا غور کیجئے, اللہ کے نبی نے فوراً سچا مشورہ دے دیا, آئے فاطمہ بنت قیس, یہ دونوں آدمی ابو جہل اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح کے لیے صحیح نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. وہ اس لیے اللہ کے نبی نے مجھے بھی بتلا دی. آج ہمارے پاس جب کوئی آدمی مشورے کے لیے آتا ہے تو ہم اس کو غلط مشورے دے دیتے ہیں. یہاں نبی کو دیکھیے مشورہ, سچا مشورہ دے رہے ہیں اور اس مشورے کے اندر وجہ کیا وہ بیان کر رہے ہیں. اے فاطمہ بنت قیس, ابو جہل عورتوں کو مارنے والا ہے, یہ عورتوں کو بہت زیادہ مارتا ہے, وہاں یہ اس لیے آپ کے نکاح کے لیے قابل نہیں. دوسرا معاویہ بہت تنگ دست ہیں, وہاں تمہارا ڈھنگ سے گزر بسر نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا اے فاطمہ بنت قیس تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو, یہ زیادہ بہتر ہوگا. حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہے کہ ہمارے نبی کا یہ مشورہ کافی فائدے مند ثابت ہوا. اللہ نے اس نکاح کو کافی برکتیں دی. اسلامی بھائیوں, اس واقعے سے اندازہ لگاؤ کہ امانت داری کی کتنی قسمیں ہیں. ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں, جب ایک مشورہ, سچا مشورہ امانت داری کی قسم کا ثبوت بن سکتا ہے اور کتنی امانت داری کا ثبوت ہوگی. اور امانت داری کا ثبوت سارے انبیاء کرام پیش کیے. پوری دنیا جس نبی کی امتی کہلانے کا حق رکھتی ہے وہ ہمارے آخری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. ایک بار ہمارے رسول کے خادم جہاد میں تیر لگنے کی وجہ سے شہید ہو گئے تو لوگوں نے اس کے مرنے میں مبارکبادی دینے لگے اور کہنے لگے کہ یہ صحابی جنت میں ہوں گے, یعنی ہمارے رسول کے خادم شہید ہو گئے, وہ جنت میں جائیں گے. تو اللہ کے رسول کے کانوں تک یہ آواز پہنچتی ہے کہ بھیا جو ہے ایک آواز کہ صحابہ کرام کے اندر یہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے کہ شہید ہونے والے صحابی جنت میں جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچتی ہے تو اللہ کے نبی نے کہا ہرگز نہیں, خدا کی قسم جس چادر کو جنگ خیبر میں میرے خادم نے چرا لیا تھا وہ تقسیم نہیں ہوئی تھی. جس خادم کو تیر لگی تھی وہ جنگ خیبر میں ایک چادر چرا لی تھی, وہ چادر تقسیم نہیں ہوئی تھی. وہ چادر اس غلام پر دوزخ کی آگ بھڑکا رہی ہے, یعنی ایک چادر چرانے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے, خادم رسول کا یہ حال ہے, اللہ کے نبی کے نوکر کا یہ حال ہے. جس نوکر نے اللہ کے نبی کی خدمت کی ہو اس نوکر کا کیا حال ہے کہ ایک چادر چرانے کی وجہ سے جہاد میں شہید ہونے کا شرط بھی حاصل ہو گیا, جہاد میں شریک ہوئے اور شہید بھی ہو گئے, لیکن جہنم نصیب ہو رہی ہے. تو اس سے اندازہ لگاؤ ہم لوگوں کا کیا حال ہوگا, ہم لوگوں کے اندر کتنی قسم
کی بیمانیاں اور خیانتداریاں پائی جا رہی ہے۔ کیا ہم لوگوں نے کبھی سوچا ہے آج ہم میڑوں کی چھٹائی کا کام اپنے ہاتھوں سے خود کرتے ہیں، کیا یہی امانت ہے؟ ایک دوسرے کے راز کو ہم ظاہر کرتے ہیں، چوراہے پر بیٹھ کر اس کی برائی کرتے ہیں، کیا یہی امانت ہے؟ آج ہم ایک دوسرے کو غلط مشورہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو غلط گڈھے میں گرا دیتے ہیں، کیا یہی امانت ہے؟ ایک دوسرے کو ہم دھوکہ دیتے ہیں، کیا یہی امانت ہے؟ ایک دوسرے کا مال ہم ناحق ہڑپتے ہیں، ناحق کھا جاتے ہیں، کیا یہی امانت؟ بالکل نہیں میرے بھائیوں، یہ امانت نہیں بلکہ خیانت ہے۔ میرے ساتھیوں، اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، اپنے برے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے برے اعمال و کردار کی وجہ سے اللہ رب العالمین زلال میں آ جائے، غصے میں آ جائے، اور اس کا عذاب ہم پر اور ہمارے آل و اولاد پر نازل ہو۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، گڑانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے بےمانی کی ہے، امانت میں خیانت کی ہے، اللہ اسے معاف کر دے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 سورہ نمبر 3 آیت نمبر 161 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ جو شخص بےمانی کرے گا، خیانت کرے گا، ذرا غور سنیے اس آیت کا ترجمہ۔ اللہ فرماتا وَمَن يُظْلِمْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو شخص خیانت کرے گا، بےمانی کرے گا، وہ خیانت کرتا جس قیامت کے دن لے کر حاضر ہوگا، قیامت کے دن لے کر حاضر ہوگا، پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہاں ذرہ برابر حق بھی نہ ہوگی، کسی کے بارے میں ذرہ برابر ادھر ادھر کا نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ عد الامانت الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، جس نے تم کو کوئی امانت دی ہو، جس نے تمہیں کوئی امانت سپرد کی ہو، اس کی امانت ادا کر دو، اس کی امانت کو دے دو۔ اور جس نے تجھ سے خیانت کی ہے، ولا تخن من خانک، تم اس سے بےمانی مت کرو، خیانت مت کرو۔ اگر وہ بےمانی کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ اس کا بدلہ یہ مت لو کہ ہم وہ اگر بےمانی کر رہا تو ہم بھی بےمانی کریں گے۔ آج معاشرے کے اندر یہی تو کہا جا رہا ہے، بدلہ جائز ہے، لیکن میرے بھائیوں، اگر تم اس طرح کی بدلہ لو گے کہ کوئی اگر تم سے بےمانی کر لیا تو تم اس کے ساتھ بھی بےمانی کرو تو کیا رہ جائے گا؟ تب تو دونوں جن گنہگار ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اگر تمہارے ساتھ کوئی بےمانی کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ بےمانی مت کیجیے، اس کے ساتھ آپ بےمانی مت کیجیے، معاف کر دیجیے، اس کا صلہ، اس کا بدلہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہے۔ اور یہ بھی جان لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ظالم حکمراں کریں گے۔ جیسا آپ ابھی دیکھ رہے ہیں، موجودہ حالت میں جو صورت دیکھ رہے ہیں کہ ہم پر جو حکمراں ہے وہ کس قدر ظالم اور لوگوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی پیشین وہی ہے کہ مسلمانوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان پر ایک ظالم حکمراں ہوگا۔ سوال کیا گیا اللہ کے نبی، ایسا وقت کب آئے گا؟ ایسا وقت کب آئے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے اذا ضاعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، جب امانت ضائع کر دی جانے لگے گی تو قیامت کا انتظار کرنا۔ کب قیامت آئے گی؟ کب ظالم حکمراں ہوں گے؟ جب تم امانت کو ضائع کرنے لگو گے، بےمانی کرنے لگو گے، امانت کے اندر خیانت کرنے لگو گے، تو تم پر ظالم حکمراں بادشاہ کو مسلط کر دیا جائے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہمیں تمام لوگوں کو بچنا چاہیے اور اپنی زندگی امانت کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ کو بتلا کر اپنی بات کو
ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 علامتیں بتلائی ہیں۔ آیت المنافق ثلاث، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، 3 نشانی ہیں۔ اگر تم کسی آدمی کے اندر یہ 3 نشانی دیکھ لو تو جان لو، پہچان لو کہ وہ آدمی منافق ہے، مومن ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کون آدمی ہے، وہ کون سی نشانی ہے جس سے آدمی کے اندر دیکھنے کے بعد یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ آدمی منافق ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاثون، منافق کی 3 نشانی ہے، 3 پہچان ہے، آپ اس کی 3 کوالٹی کے ذریعے اس کو پہچان سکتے کہ یہ منافق ہے کہ یہ مومن ہے۔ آئیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا حدث کذب، منافق جب بھی بولے گا تو جھوٹ ہی بولے گا۔ منافق جب بھی اپنے زبان سے کوئی الفاظ نکالے گا تو وہ جھوٹ ہوگا، جب کوئی بات بولے گا تو وہ جھوٹ بولے گا، کبھی سچ نہیں بولے گا۔ اگر جس آدمی کے اندر یہ چیز موجود ہو، یہ برائی موجود ہو، تو جان لو کہ یہ منافق ہے، مومن نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو وہ مسلمان ہے تو لیکن مومن نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا ڈگری اس کے پاس موجود ہے لیکن مومن کی ڈگری موجود نہیں، اور بغیر مومن کے کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسری نشانی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا وَعَدَ خُلَفَا، وَإِذَا وَعَدَ خُلَفَا، منافق جب بھی وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کر جائے گا۔ آج معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو وعدہ تو کرتے ہیں لیکن وعدہ کو نبھاتے نہیں ہیں۔ آج یہ چیز بہت زیادہ عام ہو چکی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم آپ سے پرامس کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں لیکن وعدہ کو نبھا نہیں پاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ نشانی جس کے اندر موجود ہو، جس کے اندر یہ نشانی پائی جا رہی ہو یا علامت موجود ہو تو جان لو کہ یہ منافق کی پہچان ہے۔ اور تیسری علامت اللہ کے نبی پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، منافق کے پاس جب بھی امانت رکھی جائے گی تو بےایمانی کر جائے گا۔ ذرا غور کرو میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے 3 نشانیاں منافق کی بتا دی ہے۔ اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ بھی منافق ہے، اگر کوئی آدمی وعدہ خلافی کرتا ہے وہ بھی منافق ہے، اور جو آدمی جس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے، کوئی چیز امانت کے طور پر رکھ دی جائے، اگر وہ آدمی اس کے اندر خیانت کر لے، بےایمانی کر لے، تو جان لو کہ وہ آدمی بھی منافق ہے، اور منافق جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنے والا بھی منافق ہے، وعدہ خلافی کرنے والا بھی منافق ہے، اور امانت کے اندر خیانت کرنے والا بھی منافق ہے۔ یہ 3 نشانی اللہ کے نبی نے بتلا دی۔ اگر آپ کو یہ نشانی کسی آدمی کے اندر مل جائے تو آپ جان لو کہ وہ آدمی منافق ہے۔ آج معاشرے کے اندر ایک نہیں بلکہ 3 نشانیاں پائی جا رہی ہے، ایک نہیں بلکہ 3 نشانیاں ہر فرد کے اندر پائی جا رہی ہے۔ یہ تو بہت بڑا منافق کی علامت ہے، یہ بہت بڑی منافق کی علامت ہے میرے بھائیوں۔ اور منافق کا انجام کیا ہوتا معلوم ہے؟ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہم تمام لوگوں کو اپنی غلطیوں کو اصلاح کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے غلطیوں کو معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو امانت داری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اس دنیا کے اندر رکھ اللہ سچائی و صداقت کے ساتھ زندگی گزارنے کی صحبت کی اختیار کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔